بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کوئی محنت والا کام کرنے سے قبل ایک دانہ انجیر کا کھا لیا کرو، گھٹنوں میں طاقت آ جاتی ہے۔ جامن کے پتے چبا لینے سے ہاتھ پاؤں کبھی سن نہیں ہوں گے۔ اگر آپ اپنا معدہ ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں تو کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھا لیا کریں۔ سانس لینے میں تکلیف محسوس ہو تو سبز چائے پی لیا کرو۔ جو لوگ داڑھی رکھتے ہیں ان لوگوں میں مردانہ کمزوری کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ بد ہضمی سے بچنا ہے تو کھانا ہمیشہ آہستہ کھائیں اور زیادہ گرم نہ کھائیں۔ بھنڈی کا سالن کھانے سے خون میں شوگر کی مقدار نہیں بڑھے گی۔ خارش کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، دیسی اجوائن کا تیل لے کر خارش والی متاثرہ جگہ پر 3 دن تک لگائیں، خارش ختم ہو جائے گی۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی پیو، گردے صاف ہو جائیں گے۔ زیادہ دیر تک زندگی چاہتے ہو تو سادہ خوراک کھاؤ، بہت کم بیماریاں آئیں گی۔ سر پر دانے نکلنا دماغ کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر سونے سے برے خواب نہیں آتے۔ روزانہ آیت الکرسی پڑھنے سے بھولنے کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ دودھ میں روزانہ میٹھا ڈال کر پینے سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ اگر کان میں پانی چلا جائے تو منہ اور ناک کے آگے ہاتھ دے کر پھونک مارنے سے پانی نکل جاتا ہے۔ ناظرین، خالی پیٹ ٹھنڈا پانی پینے سے ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ روزانہ دار چینی کا چھوٹا سا ٹکڑا چبا لیا کرو، بڑا ہوا پیٹ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ زیادہ سونے سے موٹاپا گھیر لیتا ہے۔ ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہوں تو لیموں چاٹتے رہنے سے یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ شیمپو میں شہد ملا کر لگانے سے بال جھڑنا بند ہو جاتے ہیں۔ ہر 6 مہینے کے بعد ایک بار خون عطیہ کرنے سے بدن میں خون کے نئے سرخ ذرات بنتے ہیں، سکن اچھی ہوتی ہے، وزن نارمل رہتا ہے، ہارٹ اٹیک کا خدشہ کم ہوتا ہے۔ ناظرین، نہار منہ آم کا شیک پینے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ لیموں پر نمک لگا کر دانتوں پر مسلنے سے دانت سفید ہوتے ہیں۔ موٹاپا حمل نہ ٹھہرنے والی بیماریوں کی ایک بڑی وجہ ہے۔ ناظرین، اونٹ کا گوشت کھانے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہاضمہ خراب ہو جائے تو گنے کا جوس پینا چاہیے۔ لسی استعمال کرنے سے جوڑوں کے درد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آم جب بھی کھائیں دوپہر کے کھانے کے بعد کھائیں۔ ناظرین، باسی روٹی کھانے سے دانتوں پر ٹھنڈا گرم لگنے کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ کیلا بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مددگار ہے۔ انگور کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے، اس سے ہیضہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، آنکھ کا دکھنا اندھا ہونے سے محفوظ رکھتا ہے۔ زخم کی سوجن کو دور کرنا ہے تو پیاز کو جلا لیں، اس میں ہلدی ملا کر زخم پر لگائیں۔ چائے میں لہسن ڈال کر پینے سے جھریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اگر حاملہ عورتیں اونٹنی کا دودھ پیتی رہیں ان کا بچہ گورا پیدا ہوتا ہے۔ اگر پاؤں میں موچ آ جائے تو برف کی ٹکور کریں، آرام مل جائے گا۔ نمک کا مساج کرنے سے بدن کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، اگر سانس لینے میں تکلیف محسوس ہو
تو ہری مرچ کھائیں، افاقہ ہو جائے گا۔ نہار منہ تربوز کھاؤ، رنگ سرخ ہوتا ہے۔ چائے میں گڑ استعمال کرنے سے شوگر نہیں ہوتی۔ سبز چائے پینے سے چہرے کی جھریاں ختم ہوتی ہیں۔ اگر پیشاب کا انفیکشن ہو جائے تو روزانہ فالسے کا جوس پی لیا کریں۔ پتلی عورت موٹی ہونا چاہتی ہے تو ہفتے میں 2 بار کلیجی بھون کر کھائے۔ ناشتے میں دودھ سے دن میں 3 کیلے کھائے۔ روزانہ کشمش کھائے۔ لہسن استعمال کرنے سے خون پتلا ہو جاتا ہے اور خون کی شریانیں کھل جاتی ہیں۔ کالا نمک کھانے سے دل کا دورہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے واش روم میلے ہو گئے ہوں تو آپ کو بہت سی بیماریاں گھیر لیں گی۔ شادی کی بندش کو جڑ سے ختم کرنا ہے تو 40 دن تک روزانہ یا لطیف اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھیں۔ انشاءاللہ بندش ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، زیادہ دہی استعمال کرنے سے انسان کا معدہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ شام کو چاول کھانے والوں کی چربی بہت تیزی سے بڑھتی ہے۔ ناشتے میں زیتون کا تیل استعمال کرنے سے پیٹ سے گیس کی بدبو نہیں آئے گی۔ بے چینی اور تھکاوٹ محسوس ہو تو انار کے جوس میں لیموں نچوڑ کر پی لیا کرو۔ کینسر کے مرض میں پکی ہوئی انجیر کھانا مفید ثابت ہوتا ہے۔ ناشتے میں شلجم کھانے سے وزن کم ہو جاتا ہے۔ پانی کے ساتھ اجوائن پھانک لو، پتھری پیشاب کے راستے نکل جائے گی۔ ناظرین، کھجور کو دودھ میں ملا کر جوس بنا کر پینے سے قد لمبا ہوتا ہے۔ ٹماٹر کا سوپ بنا کر پینے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں اور نکھار پیدا ہوتا ہے۔ جس گھر میں یرکان کا مریض ہو اس گھر میں کالا جادو اثر نہیں کرتا۔ کریلے کا رس چینی ملا کر پینے سے خونی بواسیر میں فائدہ ہوتا ہے۔ ادرک روزانہ کھانے والا بندہ زندگی بھر بیماری کا منہ نہیں دیکھتا۔ ناظرین، آلو زیادہ کھانے والے بندے کا وزن جلدی بڑھ جاتا ہے۔ کھیرے کے ساتھ پانی مت پئیں۔ ٹھنڈے پانی کے بعد چائے مت پئیں۔ دہی گرم روٹی کے ساتھ مت کھائیں۔ ناشتہ چھوڑنے سے بدن پھول جاتا ہے اور ہاضمہ سست ہو جاتا ہے۔ ناظرین، قبض رہنے کی صورت میں پکا ہوا خربوزہ استعمال کریں۔ گوشت کا روسٹ بنانا چاہتے ہیں تو اس پر تھوڑا سا سرکہ یا نمک اور تیل لگا کر رات بھر کے لیے اس کو رکھ دیں۔ سیب اور انار ایسے محسن پھل ہیں کہ جن کے مستقل استعمال سے قوت ہاضمہ بڑھ جاتا ہے، خون پیدا ہوتا ہے اور چہرے میں چمک آتی ہے۔ مردانہ کمزوری دور کرنے کے لیے لہسن میں بے پناہ طاقت ہوتی ہے۔ اس کے استعمال سے خون پتلا ہو جاتا ہے اور خون کی شریانیں صاف ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، زیرہ دودھ کے ساتھ کھا لینے سے زخم بھرنے لگتے ہیں۔ عورت میں خون کی کمی ہو جائے تو وہ سرسوں کے تیل سے بدن کی مالش کرے اور روزانہ کھجور کھائے۔ شوگر سے جان چھڑوانی ہے اور پٹھوں گھٹنوں کے درد سے شفا چاہتے ہیں تو کالے چنے بھنے ہوئے اور چھلکا اترے ہوئے 1 پاؤ، کالے جو 1 پاؤ، ایرانی بادام 1 پاؤ، ان سب چیزوں کو مکس کر کے 1 چمچ صبح و شام ناشتے کے بعد کھائیں۔ شوگر ہمیشہ کنٹرول رہے گی اور کسی بھی قسم کی کمزوری ہو دور ہو جائے گی، نظر تیز ہو جائے گی۔
ناظرین، سونے سے پہلے چائے پینے سے دماغ کمزور ہو جائے گا۔ کھانے کے بعد سونف چکھ لینے سے کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا۔ آم ٹھنڈا کر کے کھایا جائے اور پھر اس کے بعد کچی لسی پی لی جائے تو دانے، پھنسی، پھوڑے وغیرہ نہیں بنیں گے۔ ناظرین، ہری چٹنی کا رنگ اگر فریش رکھنا ہو تو پیستے وقت اس میں 1 چمچ سرکہ اور تیل شامل کریں۔ چاروں مغز کا تیل سر پر لگانے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ بکری کا بچہ پالنے سے گھر سے بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ بستر جھاڑ کر سونے سے ڈراؤنے خواب آنا ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر منہ میں چھالے ہوں تو آلو بخارے کا جوس نکال کر پی لیں۔ ناظرین، پیٹ کی ہوا کا خارج نہ ہونا دماغ کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ شام کے وقت گوشت نہ کھاؤ، آپ کینسر جیسی بیماری سے بچے رہو گے۔ جن لوگوں کو بلغم کی شکایت رہتی ہے ان کے لیے بینگن کی سبزی بہترین ہے۔ کلونجی کا تیل اور تل کا تیل ملا کر چند قطرے کان میں ڈالنے سے کان کا درد ٹھیک ہوگا اور سماعت کی کمی دور ہوگی۔ ناظرین، روزانہ 4 بادام کھانے سے شوگر اور دل کا مرض کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ ہر زیور کے ڈبے میں 1 چاک کا ٹکڑا رکھیں، اس سے زیور کبھی کالا نہیں ہوگا۔ مہمان کے آگے تھوڑا کھانا رکھنا بے مروتی ہے اور حد سے زیادہ رکھنا تکبر ہے۔ ناشتے میں نیم گرم دودھ کا گلاس اور سیب کھا لینے سے چہرے کی تازگی اور خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے خون کی گردش تیز ہوتی ہے۔ ناظرین، کلونجی کے استعمال سے بالوں کا رنگ سیاہ ہو جاتا ہے۔ دودھ نیند نہ آنے کی شکایت کو دور کرتا ہے۔ نیند کی گولیاں چھوڑیں۔ سونے سے قبل صرف 1 گلاس گرم دودھ پی کر چین کی نیند سو سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے بچے دودھ پیتے ہی سو جاتے ہیں۔ کچا آلو کھانے سے معدہ کمزور ہوتا ہے۔ آلو کو بوائل کر کے کھانے سے دبلے پتلے لوگ موٹے ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، رات کو سونے سے قبل پستہ کھا لیا کرو، یہ دماغ کی گرمی کو دور بھگاتا ہے اور یادداشت کو تیز کرتا ہے۔ آڑو کھانے سے معدہ صاف ہو جاتا ہے۔ معدے کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ آڑو دل کے مریضوں کے لیے بہت ہی انتہائی فائدہ مند ہے۔ ناظرین، جس گھر میں شام کے وقت اگر بتی جلائی جاتی ہے اس گھر میں نحوست کبھی نہیں آتی۔ بچوں کو سخت غذاؤں کی بجائے نرم اور فوری ہضم ہونے والی خوراک استعمال کروائیں۔